بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا، جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اس کو شیئرز کر رہے ہیں۔ آج یہ جو ویڈیو لے کے آیا ہوں، بہت ہی پیارے پتھر سفید عقیق کے متعلق لے کے آیا ہوں۔ سفید عقیق کے متعلق یوٹیوب کے اوپر بہت ہی کم ویڈیوز ہیں موجود ہیں، تو میں نے سوچا میں ایک ویڈیو بنا کے تھوڑا سا اس میں آپ لوگوں کے اپنے اور آپ کے علم میں اضافہ کر دوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مارکیٹ کے اندر لوگوں کو اصل میں دودھیا عقیق یعنی کہ وائٹ عقیق یا سفید عقیق اور در نجف کے متعلق تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے پہچاننے کے اندر، تو وہ بھی میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو جو ہے وہ کور کر سکوں۔ خیر، باقاعدہ شروع کرتا ہوں اپنی ویڈیو کو۔ سفید عقیق جسے وائٹ اگیٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ چاند ہے، اور اسے برج جوزہ یعنی کہ جیمنائی والوں کے لیے ایز اے برتھ سٹون کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ چاند جو ہے وہ انسان کے ایموشنز کو، انسان کی فیلنگز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی جو ریز ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر اس کی فیلنگز اور ایموشنز کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں۔ خیر، مختلف مذاہب کے اندر اس پتھر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میں پہلے مختلف مذاہب کی بات کر لوں گا، پھر دین اسلام کے اندر اسے کیا اہمیت حاصل ہے وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ ویدک یا ویسٹرن اسٹرالوجی کے اندر یہ جیمنائی والوں کو اس لیے ان کا برتھ سٹون ہے کیونکہ جیمنائی برج جوزہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس برج کے جو حامل افراد یا خواتین ہوتی ہیں، یہ اپنے فیصلوں پر قائم نہیں رہ سکتے۔ ان میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے، مطلب ان کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خیر، ویسٹرن اسٹرالوجی کے اندر اس پتھر کو مستحکم رہنے کے لیے، فیصلوں میں اپنے ڈیسیجن پاور کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اپنے ارادوں میں قائم رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق کوئی بھی انسان پہن سکتا ہے، اور اس کو ایز اے ایموشنل ہیلنگ سٹون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے ارادوں میں جو ہے وہ پختگی لاتا ہے، دماغ کا سکون جو ہے وہ انسان کو پہنچاتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، جنہیں نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، نیند بہت کم آتی ہے یا نیند آتی نہیں ہے، بار بار آنکھ کھل جاتی ہے، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ویسٹرن اسٹرالوجی اور ویدک اسٹرالوجی کے اندر کہ وہ یہ وائٹ اگیٹ پہن کے سویا کریں۔ خیر، اگر بات کی جائے اس کے اور دوسرے مذاہب کے اندر، تو عیسائیت یا جوئشزم میں اسے بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کو دا سٹون آف پاور بھی سمجھا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ سٹون ان کے مطابق انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس لاتا ہے، ایموشنل سٹیبلٹی لاتا ہے، اور فزیکل ہیلنگ سٹون بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو دا سورس آف گڈ کمیونیکیشن بھی سمجھا جاتا ہے۔ خیر، اگر اب میں بات کروں اس کے متعلق، تو دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ سفید رنگ، سیاہ رنگ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے رنگ زیادہ معتبر بنایا ہے اس کائنات کے اندر، وہ سفید رنگ ہے، اور سفید رنگ کو عزت، دولت، شہرت اور رزق میں فراوانی سے اس کی نسبت حاصل ہے، اس کی مطابقت جو ہے ان ساری چیزوں سے ہے۔ اور سفید عقیق جو ہے، اس کو بذات خود جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں میرے گھر کے آگے سرخ عقیق کا پہاڑ ہے، میرے محل کے آگے سرخ عقیق کا پہاڑ ہے، میرے بھائی علی کے گھر کے آگے جو ہے وہ سفید عقیق کا پہاڑ ہے، اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے آگے زرد عقیق کا پہاڑ ہے۔ تو جتنے بھی یہ پتھر ہیں، یہ سارے جنتی پتھر ہیں، اور جو چیز جنت سے اس دنیا پہ آئے، اس میں کچھ نہ کچھ طاقت، اس میں کچھ نہ کچھ پاور، یا اس میں کچھ نہ کچھ اس کی انٹینسٹی ضرور ہوتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں بھی، بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی عقیق پتھر پہننے کا حکم آیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت منسوب ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کو دوسری نماز سے 70 گنا زیادہ افضل سمجھتا ہے کہ جو عقیق پتھر پہن کے پڑھی جائے، کیونکہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باضابطہ ہے، ان سے ڈائریکٹ نسبت ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو انگشتری
پہنی تھی تو آپ نے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عقیق پتھر پہنا تھا، اور حضرت جبرائیل نے جب آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو یہ پیغام دیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک انگشتری پہنیں جس میں عقیق کا پتھر ہو، اور یہی بات آپ اپنے بھائی علی سے فرمائیں، اور یہی بات آپ اپنی بیٹی پاک سیدہ مطہرہ سلام اللہ علیہا سے فرمائیں۔ تو آپ رسول اللہ نے پھر اس کی انگشتری پہنی تھی۔ عقیق پتھر کی میں آپ کو مثال روایت ایک اور آپ کے سامنے پیش کروں تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقیق وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے کائنات کے اندر جو چیزیں جو ہمیں مطلب نظر آتی ہیں لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے یا جاندار نہیں ہیں یا بذات وہ ظاہری طور پہ جاندار نہیں ہے، ان میں عقیق پتھر ایک ایسا پتھر ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی اور رسول اللہ کی نبوت کی جو ہے وہ گواہی دی، اور اس کے علاوہ جو ہے میری ولایت کی گواہی دی۔ تو جس چیز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت نبوی جو ہے وہ ایسے بڑے فرمان دیں تو وہ چیز ضرور مقدس ہوگی، پاک ہوگی، اور اس میں ضرور جو ہے کوئی نہ کوئی افادیت ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ مختلف روایات میں آتا ہے یہ انسان کو تنگ دست نہیں ہونے دیتا، یہ تعلقات کو بہتر کرتا ہے، چاہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے تعلقات ہیں، چاہے وہ گھریلو ہیں، چاہے وہ خاندانی ہیں، چاہے آپس میں بہن بھائیوں کے تعلقات ہیں، تو اس میں بہتر کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت دلواتا ہے انسان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب کرتا ہے۔ پتھروں سے ریز نکلتی ہیں، جس طرح ایک شیشہ ہے، شیشے پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس میں سے عکس نکلتا ہے اس طرح کا، وہ تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، لیکن پتھر چونکہ ان کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ ریز نکلتی ہیں تو یہ انسانی جسم کے اوپر جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ انسانی جسم کے اوپر اپنی جو توانائی ہے، اپنی جو انرجیز ہیں وہ داخل کرتے ہیں، تو یہ انسان سے وہ فیصلے کرواتے ہیں اور انسان کے دماغ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وائٹ عقیق جو پتھر ہے، سفید عقیق، اس سے متعلق مختصر سی کچھ باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں۔ خیر، درہ نجف اور سفید عقیق، اس کے اندر کچھ ڈفرنس ہے، اور وہ ڈفرنس جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو جب تک وہ ڈفرنس نہیں پتہ ہوگا آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ آپ جو پتھر پہن رہے ہیں وہ درہ نجف ہے یا سفید عقیق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درہ نجف چاہے وہ آبی ہو، خاکی ہو، اس کے اندر شفافیت ہوگی، جبکہ جو سفید عقیق ہے اس کے اندر انکلوژنز ہوتی ہیں، یا موسٹلی یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، اگر ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو اس کے اندر تھوڑی سی انکلوژنز ہوں گی۔ جیسا کہ آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ جو عقیق ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، یہ بالکل سفید عقیق ہے اور اس کے اندر انکلوژنز نہیں ہوں گی، یہ بالکل آپ کو اس کے اندر سے لائٹ بھی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دودھیا عقیق کی ایک قسم ہے، یہ بھی عقیق ہی ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو انکلوژنز جو ہیں وہ واضح ہوں گی، یعنی کہ اس کے اندر جب آپ لائٹ کو اس کے اندر سے پاس کروائیں گے، یا موبائل کی لائٹ یا آپ کے پاس الٹرا وائلٹ ہے، تو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی انکلوژنز نظر آئیں گی، دھاریاں نظر آئیں گی، ذرات نظر آئیں گے۔ خیر، میں نے عقیق پتھر سے متعلق، اس کی پہچان سے متعلق ایک مکمل ویڈیو جو ہے وہ بنا کے رکھی ہے اپنے چینل کے اوپر، وہ ویڈیو میرے چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں میں نے ایک آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ اصل عقیق پتھر کی پہچان صرف 2 سے 3 سیکنڈ کے اندر ہاتھ میں پکڑتے ساتھ ہی آپ اس کی جو پہچان ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ کو کوئی انسان بیوقوف نہیں بنا سکتا، کوئی پلاسٹک یا سنتھیٹک چیز عقیق کر کے نہیں بیچ سکتا۔ خیر، یہ دیکھیں، یہ بھی ایک عقیق سٹون ہے، وائٹ عقیق ہے، اس کے اندر آپ کو انکلوژنز نظر آ رہی ہوں گی، یہ آپ اس کے اندر جب لائٹ گزاریں گے تو آپ کو کچھ ایسا نظر آئے گا، اس کے اندر دھاریاں نظر آئیں گی، انکلوژنز نظر آئیں گی، آپ کو اس کے اندر ڈیفرنٹ مطلب ذرات نظر آئیں گے۔ اور عقیق پتھر کی ایک اپنی طبع ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی ڈینسٹی ہوتی ہے، اس کی اپنا ایک اس کا MOH لیول ہے، ہارڈنیس لیول ہے اس کا، جو اس کا بتاتا ہے کہ میں ایک عقیق ہوں۔ اور یہ درہ نجف پتھر سے جو عموماً ہے بھارا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں پکڑتے اس کے آپ کو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوگا کہ یہ ٹھنڈک سی اس کے اندر سے نکل رہی ہے، کیونکہ عقیق پتھر کی تاثیر جو ہے وہ بہت ٹھنڈی
ہڈی ہے. میں نے یہ مختصر سی ویڈیو عقیق پتھر سے متعلق بنائی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت پسند ہے. اور اس کی سختی جو ہے وہ درہ نجف سٹون سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو خیر یہ اس ویڈیو میں ہو سکتا ہے آپ کو انشاءاللہ کچھ انفارمیشن ملی ہو. مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین پہ نمبر جو چل رہا ہے اس پہ آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے نیو ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.